سنہرا ہندوستان میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. ناظرین کرام، آج مورخہ 27 دسمبر 2025 بروز سنیچر مرزا اسد اللہ خان غالب کا یوم ولادت ہے. آپ تمامی ناظرین کو غالب کا یوم ولادت بہت بہت مبارک. دوستو، غالب کی ولادت 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں ہوئی. ان کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا. بطور تخلص انہوں نے پہلے اسد پھر غالب اختیار کیا. ناظرین کرام، غالب کی شخصیت انا و خاکساری اور بے باکی و بے تکلفی کی حسین امتزاج تھی. وہ جہاں دوستوں کے دوست تھی وہیں دشمنوں کے دشمن بھی. وہ انتہائی ذہین و دانشمند تھے. انہوں نے زندگی کی کڑواہٹ کو شیرینی سے متعارف کرایا. ان کے ذہن میں ایسی زبان آباد تھی جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹتی. ناظرین کرام، غالب جہاں شخصی اعتبار سے چٹان تھے وہیں نرمی و شگفتگی ان کی شخصیت کا خاصہ تھی. وہ حقیقت سے کبھی چشم پوشی نہیں کرتے بلکہ اس کا برملا اظہار کیا کرتے تھے. غالب کا یہ شعر جسے انہوں نے خدائے سخن میر تقی میر کے تعلق سے رقم کیا تھا، ان کی شخصیت کے اس روشن پہلو کے اعتبار سے خوب صادق آتا ہے. وہ کہتے ہیں، ریختے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ریختے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ناظرین کرام، فارسی و اردو کے عظیم صوفی شاعر امیر خسرو کی شاعرانہ و تصوف کی عظمت کے اطراف میں غالب یوں رقم تراز ہوتے ہیں. غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خسرو شیری سخن کے پاؤں. دوستو، مرزا غالب اردو کے ہر دل عزیز شاعر ہیں. فارسی شاعری میں ان کا مقام بلند ہے. ان کی شاعری انفرادیت و بلند درجہ کے کمال فن سے عبارت تھی. غالب کی شاعرانہ عظمت مسلم ہے. یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی شاعری کی رمق دمق میں کوئی کمی بپا نہیں ہوئی ہے. ان کے اشعار وقت کے گرد میں آلودہ ہونے کے بجائے نکھار و مقبولیت سے ہمکنار ہوئے ہیں. غالب کی شاعری نے ادب کی دنیا میں انقلاب بپا کیا. ان کی شعری کائنات میں غزلیہ شاعری کے مقدم و اعلیٰ مقام حاصل ہے. انہوں نے غزل کے میدان میں اپنی انفرادیت کا عظمت کا لوہا خوب منوایا ہے. دوستو، غالب ایک ایسے سخنور ہیں جنہوں نے روایت کی تابعداری کرنے کے بجائے شاعری میں اپنی ایک الگ و بہترین راہ نکالی. یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری جدت و نیاپن کے پہلوؤں سے عبارت نظر آتی ہے. ناظرین کرام، غالب فارسی و اردو دونوں زبانوں میں خاصا مہارت رکھتے تھے. ابتدائی دنوں میں انہوں نے فارسی میں اشعار لکھے جس پر انہیں ناز بھی تھا. پھر انہوں نے اردو کی دلکشی و شیرینی کو قبول کرتے ہوئے اردو میں شعر لکھنا شروع کر دیا. ان کی ابتدائی دنوں کی شاعری میں فارسی الفاظ زیادہ غالب نظر آتے ہیں، لیکن جلد ہی غالب نے مشکل پسندی کو ترک کر کے شاعری کے حوالے سے سادہ و آسان لب و لہجے کو اپنایا. ناظرین کرام، غالب کی شاعری کا خصوصی و دلکش پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اسے فکر و ذہن عطا کیا. انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعہ انسان کو یہ حوصلہ عطا کیا کہ پریشانیاں چاہے جتنی بھی ہوں لیکن اگر ان کا سامنا محبت اور محنت کے ساتھ کیا جائے تو ان کا کافور ہونا لازمی ہے. وہ کہتے ہیں، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں. دوستو، غالب اپنی شاعری و سخنوری کی اہمیت و انفرادیت سے خوب واقف تھے. اس ضمن میں خود کے تعلق سے وہ یوں رقم تراز ہوتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. ناظرین کرام، غالب ایک وسیع نظر وہ بلند خیال شخصیت کا نام ہے. وہ خود کو اس مقام پر پاتے ہیں
کہ دنیا کا نظام وہ اس کے حرکات و سکنات ان کے سامنے بچوں کا کھیل جیسا نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ دوستو، غالب سے قبل شاعری کی دنیا بہت محدود تھی، جس کے موضوعات صرف حسن و عشق ہی ہوا کرتے تھے، لیکن غالب ہی ہیں جنہوں نے اردو غزل کو کئی جہتوں سے متعارف کرایا۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں نئے نئے موضوعات شامل کیے، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ غالب ہی ہیں جنہوں نے زندگی کے حقائق اور اس کے مسائل کو اپنے شعروں میں بہترین جگہ عطا کیا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا بھی نہیں کہ غالب نے اپنی شاعری کے دامن کو حسن و عشق کے موضوعات سے خالی رکھا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی غزلوں میں حسن کی مختلف کیفیات و عشق کے خوشبودار احساسات کی بہترین آئینہ داری کی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ غالب نے درد و غم اور زندگی کے عروج و زوال کو غزلیہ شاعری میں نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ ان کی شاعری ادب کی کائنات کی بہترین حکمراں نظر آتی ہے، اور ان کے بعد کئی شعراء ان کے تابعدار بنے۔ ناظرین کرام، اردو و فارسی شاعری کا یہ روشن ستارہ 15 فروری 1869 کو قضا کے بادل میں ہمیشہ کے لیے چھپ گئے۔ ناظرین کرام، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں، اور آپ سے ہماری انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید معلومات و مزید جانکاریوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آداب۔